بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پورے پاکستان کے لیول کے اوپر جتنے آپ نے ٹیکسز پہلے بھی لگانے تھے آپ نے لگائے۔ گورنمنٹ آپ کی پالیسی ہے بحیثیت پاکستانی شہری اور سرکاری ملازمین سر تسلیم خم کیا، مگر اپنے جائز آئینی حقوق جو سب سے زیادہ اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے سرکاری ملازم، پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھ لیا جائے، ہاؤس رینٹ کی قیمت کو دیکھ لیا جائے، ہائرنگ کے اندر تو ہر 3 سال کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے ایز پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس، کیونکہ کچھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، مگر جو ایک بڑی پسی ہوئی تعداد ہے گریڈ 1 سے 16 کے خاص طور پہ ملازمین جو ہے جو ہائرنگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے ہاؤس رینٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایسا قطعاً نہیں ہے کہ جی ان کو ضرورت نہیں ہے تو یہ اس لیے ہائرنگ نہیں کرواتے، جو سیلف ہائرنگ کروائی ہوئی ہے مینز کہ جس بندے کا اپنا گھر ہے اس نے ہائرنگ کروائی ہوئی ہے تو ضرورت اس کو بھی نہیں ہے۔ ہر ملازم کا حق ہے ہاؤس رینٹ یا ہائرنگ کی مد کے اندر وہ اماؤنٹ لینا، اور اس ہاؤس رینٹ کو ختم کر کے ہائرنگ کے ایکویلنٹ لایا جائے۔ کسی قسم کا ہمارا مطالبہ ہوگا اس بجٹ کے اندر کہ ہاؤس رینٹ کو ہائرنگ کے جو ہے برابر لے کے جایا جائے۔ تیاری رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیشنل ٹاسک قومی ذمہ داری اور آفیشل ذمہ داری بھی ہے جس پہ باؤنڈ کیا گیا سینسس کے حوالے سے، اور اگر ہماری اسلام آباد کی جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے، کیونکہ کچھ اس میں ہمارے ایریاز ہیں جو ابھی تک کور نہیں ہو سکے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، باوجود اس کے یہ اسلام آباد کا میپ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، باوجود اس کے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی، دن رات ایک کی، ہم مزید ایکسٹینشن جو ہے اسلام آباد اور اسپیسیفک سٹیز جو ہیں ہماری اس کے لیے ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ جو ایریاز ہمارے لیفٹ اوور رہ گئے ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ فزکس پرسن برے جب کہی تھی، اوکے، تو میسیجز جو ہے میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ میسیجز کے جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ ساتھی تیاری رکھیں، تمام یونینز ایسوسیشنز کے ساتھی، انفارچونیٹلی میں پروونسز کے ساتھ، اسلام آباد کے کسی ساتھی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بھی جو ہے میں ان ٹچ نہیں تھا اس حوالے سے، کیونکہ جو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صبح احتجاج کے لیے جاؤں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، احسن اقبال صاحب یا دوسرے منسٹر ہوں تو پہلا سوال کیا جائے کہ باجوہ صاحب باقی شہروں میں تو ہو چکی ہے، اسلام آباد کی جو مردم شماری ہے وہ کمپلیٹ کس وجہ سے نہیں ہوئی۔ میں جتنی بھی صفائی دوں گا کہ محنت کی ہے، دن رات ایک کی ہے، بٹ وہاں پہ فگرز بولتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ فگرز جو ہیں ابھی تک ہماری اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ٹیم دن رات ایک کر کے، اور صرف اسلام آباد نہیں جتنے بھی میجر سٹیز ہیں ہمارے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اس دفعہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی اور دیگر جو معاملات ہیں اس طرح سے نہیں تھے، بہت ٹف حالات کے اندر ہمارے ٹیچنگ نان ٹیچنگ کے ساتھیوں نے کام کیا ہے، اور اس حالت میں تو نہیں دیکھا ہوگا، مجھے سینسس نے بوڑھا کر دی ہے۔ تیاری رکھیں، اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی تمام قائدین کی میٹنگ جو ہے اس کو ہم کال کر رہے ہیں۔ ملازمین جب تک ساتھ ہے، مہنگائی نے تو اکٹھا ویسے ہی کر دیا ہے، شیعہ سنی جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں اور لسانیت ہے، مگر جب پاکستان انڈیا کا میچ کی باری آتی ہے تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب مہنگائی اور اس چیز کی باری آتی ہے تو تمام ملازم آٹومیٹکلی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری بھرپور طریقے سے رکھیں، کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز وغیرہ جو آ رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے خبر آئی حکومت 30% یا یہ کر رہی ہے، یہ ہر سال یہی ہوتا رہا ہے، اور اینڈ کے اوپر 5 یا 10% کا تھپڑ ملازم کے منہ کے اوپر مارا جاتا ہے، یہ ہم نے کسی صورت میں نہیں ہونے دینا۔ لاسٹ بجٹ میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اتنا بھرپور احتجاج کر کے فائنانس ڈویژن کے باہر رات ہم نے گزاری، اس کے باوجود جو ہے 10% کی سفارشات یہاں سے گئی تھی، مگر ہمارے احتجاج کا جو پریشر تو نہیں ہم کہہ سکتے، گورنمنٹ پریشر نہ لینا چاہے تو نہیں لیتی ہے،
مگر ہمارے احتجاج کو، ہماری آواز کو سن کے گورنمنٹ نے کم از کم یہ فیصلہ کیا کہ اس کو 10 سے 15% پہ لے کے جانا ہے۔ بھرپور منظم طریقے سے آواز اٹھائیں گے تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ایٹ لیسٹ وہ توجہ اس کے اوپر ضرور دیں گے، اور جب منظم طریقے سے آواز جب بھی ہم نے پہنچائی ہے الحمدللہ ہمارے مطالبات پورے ہوئے ہیں۔ پروونسز کے تمام قائدین کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسلام آباد کے قائدین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں میٹنگ کر کے ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، 1 مہینہ ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، چلو پارلیمنٹ ہاؤس تو بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے وزارت خزانہ کے باہر ہم جائیں گے۔ جو جائز آئینی مطالبات پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق، ہاؤس رینٹ تو نہیں، اب ہاؤس رینٹ کو ہم نے ہائرنگ میں کنورٹ کروانا ہے، کنوینس الاؤنس، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز ایڈ ہاک کانٹریکٹ ملازمین کی جو ہے ریگولرائزیشن، اور جو ہمارے معذور ڈسیبل ملازمین ہیں صوبوں کے اندر جو ہے ان کو جو ڈسیبل الاؤنس تھا وہ 6000 وفاق میں جو ہے وہ غالباً 2000 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے صوبوں کے طرز کے اوپر، ایگزیکٹو الاؤنس تو فیڈرل سیکریٹریٹ 17 اینڈ ابو 150%، 1 سے 16 کے ملازمین کو چھوڑ دیا گیا، اور جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس کے اندر بھی اسکیل تو اگلا ہے، مراد پچھلی ہیں، یو ڈی سی اسسٹنٹ اور سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ جو ہے ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی انہوں نے کیا کیا ہے، اور کروایا بھی ہم نے ہے، اور اس کو سیدھا بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھی کروائیں گے۔ جو ٹیکنیکل گورنمنٹ نے اس میں ہچ ڈالی ہے انکلوڈنگ ڈیفینس پیڈ امپلائیز، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مراد ہیں ہم نے اتفاق اتحاد کے ساتھ لیے۔ پرائم منسٹر سے اپروول لی تھی کہ یہ منسٹریل کی اور کسی کی اپ گریڈیشن نہیں ہونی، ہم نے اپنا پروٹیسٹ منظم طریقے سے یہ کر کے اس کو ہم نے کروایا ہے، مگر آخری رات جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے یو ڈی سی کا اسکیل ہمارا پیچھے کیا ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، اسسٹنٹس کا دیگر جتنے کیڈر ہیں ان کو اسکیل تو اگلے الاؤنسز پچھلے، مذاق ہم نے نہیں بننے دینا، نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے۔ تیاری رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چھٹی کرنے سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر لوں، بتاتا چلوں، معذرت کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں تھا، کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ آفس سے نکلتے ہوئے لیٹسٹ جو بھی معاملات ہیں آپ سے شیئر بھی کرتا چلوں، اور ہدایات جو ہے پرامن رہتے ہوئے، غیر سیاسی رہتے ہوئے، جو جائز آئینی مطالبات ہیں، ہمارا ڈے 1 سے ایک ہی مطالبہ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، ریاست ماں کے جیسی ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے۔ دعاؤں میں یاد